کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ دنیا کے کچھ لوگ اتنے امیر کیوں ہیں کہ وہ خلائی سفر پر جا رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف کروڑوں لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا حل کیپٹلزم، سرمایہ داری ہے جو کہتا ہے کہ محنت کرو اور جتنا کما سکتے ہو کماؤ، اور دوسری طرف سوشلزم یعنی اشتراکیت جو کہتا ہے کہ سب برابر ہے، سب کا حصہ برابر ہونا چاہیے۔ لیکن سچ کیا ہے؟ کون سا نظام آپ کی جیب کے لیے بہتر ہے؟ چلیے آج اسے ڈیٹیل میں ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کریں۔ سلام دوستو، میں ہوں جمشید الوی۔ آج ہم بات کریں گے سوشلزم اور کیپٹلزم کی۔ بات شروع کرتے ہیں کیپٹلزم سے۔ مان لیجئے کہ ایک فیکٹری ہے، کیپٹلزم میں اس فیکٹری کا ایک مالک ہوگا، جیسے ایلن مسک یا بل گیٹس وغیرہ۔ وہ رسک لے رہے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں اور جتنا منافع ہوتا ہے کماتا ہے وہ ان کی جیب میں جاتا ہے۔ دوسری طرف دوستو ہے سوشلزم جو کہتا ہے کہ نہیں، فیکٹری کسی ایک کی نہیں بلکہ وہاں کام کرنے والے تمام مزدوروں کی ہے یا حکومت کی ہے، منافع سب میں برابر تقسیم ہونا چاہیے۔ اب یہاں ایک بڑا تضاد یا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر سب کو برابر ملے گا تو کوئی زیادہ محنت کیوں کرے گا؟ یہ سوشلزم کا سب سے بڑا چیلنج ہے، یعنی انسینٹیو کی کمی۔ دوستو اس کا جواب میں ویڈیو کے آخری حصے میں لاجیکلی پیش کروں گا، لہذا ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ لیکن دوسری طرف کیپٹلزم میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں بھی دوستو اجارہ داری ہوتی ہے، ایک مناپلی ہوتی ہے، چند بڑی مچھلیاں پورے سمندر پر قبضہ کر لیتی ہیں۔ جو ایلیٹ تضاد ہم اکثر دیکھتے ہیں وہ اسی کیپٹلزم کی ہی پیداوار ہے، جہاں امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں نظام ناکام ہے؟ نہیں۔ آج کی دنیا میں دوستو کوئی بھی ملک 100% کیپٹلسٹ یا سوشلسٹ نہیں ہے۔ امریکہ کیپٹلزم کی طرف جھکا ہوا ہے۔ ناروے، ڈنمارک، سویڈن جیسے ممالک نے ایک درمیانی راستہ اس کا نکالا ہے۔ وہ بزنس تو کیپٹلزم والا کرنے دیتے ہیں لیکن ٹیکس اتنا لیتے ہیں کہ تعلیم اور صحت سب کے لیے فری کر دیتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں سوشل ڈیموکریسی۔ دوستو جب ہم کہتے ہیں کہ سب کو برابر ملے گا تو سوشلزم کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ڈاکٹر اور ایک صفائی کرنے والے کی تنخواہ ایک جیسی ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے یا ایک مسکنسیپشن ہے۔ تو پھر اس کا اگر مطلب یہ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ دوستو سوشلزم کہتا ہے کہ ہر ایک کی اس کی استطاعت کے مطابق اور ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوشلسٹ کہتے ہیں کہ بنیادی ضرورتیں جیسا کہ روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، صحت سب کو برابر ملنی چاہیے تاکہ کوئی بھوکا نہ رہے، لیکن جو زیادہ ہنرمند ہے اور زیادہ مشکل کام کرتا ہے اسے اس کی محنت کا صلہ ضرور ملنا چاہیے۔ دوستو کیپٹلزم میں مزدور محنت کرتا ہے اور انسینٹیو مالک کی جیب میں جاتا ہے، لیکن سوشلزم میں وہ انسینٹیو براہ راست کام کرنے والے کو ملتا ہے۔ سوشلزم کہتا ہے کہ اصل انسینٹیو کی کمی وہاں ہوتی ہے جہاں ایک شخص اس لیے امیر ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس زمین یا فیکٹری ہے جبکہ خود وہ کوئی کام نہیں کر رہا۔ سوشلسٹ فلاسفر جیسے کارل مارکس کا ماننا تھا کہ انسان صرف پیسے کے لیے محنت نہیں کرتا۔ سائنسدان تجربہ گاہ میں، مصور کینوس پر اور شاعر اپنی نظم پر اس لیے محنت کرتے ہیں کہ انہیں انسینٹیو چاہیے، بلکہ اس لیے کہ وہ تخلیق کرنا چاہتے ہیں۔ دراصل سوشلزم کا دعویٰ ہے کہ جب انسان کو پیٹ بھرنے کی فکر نہیں ہوگی تو وہ اپنی پسند کے کام میں زیادہ محنت کرے گا اور معاشرے کو نئی ایجادات بھی وہ دے گا۔ دوستو سوشلزم کے ناقدین کے لیے انقلاب روس ایک بہت بڑی مثال ہے۔ عظیم انقلاب سوویت یونین یعنی USSR میں کوئی ارب پتی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہاں کے سائنسدان اور انجینئر نے خلا میں پہلا انسان بھیجا اور دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی بنائی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ریاستی سرپرستی اور مقصد پیسے کے انسینٹیو سے بڑا محرک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو دوستو آپ کا کیا سمجھتے ہیں؟ کون سا نظام انسانی فلاح کے لیے بہتر ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔